اسلام کو بچانے کے لیے اللہ اکبر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی سرفرازی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ اکبر امام علی مقام اپنے گھر بار کو لٹائے جا رہے ہیں، ہر چیز لٹا رہے ہیں۔ جب سارے شہید ہو گئے، سارے کوثر کی نہر سے پانی پینے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، سارے حوض کوثر پر جب پہنچ چکے، اب باری آئی امام علی مقام کی، اب جناب والا زمانہ پکار اٹھا، اب سارے کہنے لگے کہ حسین تیرا یہ احسان ہے خدا کی قسم کہ پڑھ رہا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بولو اللہ اکبر۔ میرے امام کی باری آئی، اب توجہ رکھنا، میرے امام علی مقام کی باری آئی، امام حسین سید الشہداء، کربلا کا تاجدار، شہزادہ مصطفیٰ، دل بند مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جنتی پھول ہے، اس کی باری آ گئی۔ میرے امام علی مقام اب نکلے حجرے سے، اپنے خیمہ سے نکل کر سیدہ زینب کے خیمہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہن آگے سے کہتی ہے بھیا حسین جی بہلا، فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں بھیا حسین السلام علیکم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جی آیا نو خوش آمدید۔ سونا بھیا، جب بھائی گھر میں آتے ہیں بہنیں چادریں بچھاتی ہیں، بہنیں چارپائیاں بچھاتی ہیں، بانجے جا کے ماموں کے لیے شربت لاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، لیکن بھیا حسین چادر بھی کوئی نہیں، چارپائی بھی کوئی نہیں، مسلم بن عقیل کے وہ بیٹے بھی کوئی نہیں، اور محمد بھی کوئی نہیں جو اپنے ماموں کے لیے پانی لے کے آئے، شربت لے کے آئے۔ میرے بھیا ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ جا، اللہ اکبر، امام علی مقام آ کے ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے، باتیں شروع ہونے لگی۔ میرے امام نے فرمایا بہنا جانتی ہو نا میں آخری ملاقات کے لیے آیا ہوں، جانتی ہو نا کہ آپ عورت ایسی چیز ہے، ایسی ذات، عورت ایسی ذات ہے کہ ہم تو اونچی آواز سے آپ قرآن بھی پڑھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میری بہنا میرے جانے کے بعد ہائے باغیلا نہیں کرنا، پیٹنا نہیں ہے، کود نہیں کرنی۔ اے میری بہنا، ہم تو قرآن بھی اونچی آواز سے ہماری عورتیں، مسلمان عورتیں نہیں پڑھ سکتی، پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے عورت کی آواز کی بھی جناب والا پردہ ہے، اس لیے میری بہنا صبر سے کام لینا، تجھے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اے میری زینب، اے میری بہنا، تجھے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، اس لیے زہرا ماں اگرچہ موجود نہیں ہے، مگر ماں کا سا کردار اپنا کر اپنوں کو یہاں تسلی دیتے ہوئے مدینہ میں چلی جانا، اور مدینہ میں قدموں والی سائر پہ بیٹھ کے نانا جان کو عرض کرنا، نانا آپ کے نواسے نے کچھ نہیں بچایا ہے، آپ کے دین کو بچایا ہے، سب کچھ لٹا کر اپنے آپ کو بھی لٹا کر، اے اللہ کے پیارے حبیب جس دین کو لے کے آئے تھے وہ بچا ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، محبت اہل بیت کا دم بننے والوں، سننا میرے امام علی مقام آخری سلام لینے کے بعد جب الوداع ہونے لگے، سیدہ زینب عرض کرتی ہیں بھیا جب
لیے بھیا حسین ٹھہرو نا، پیچھے سے جا کے جناب والا ایک دستار نکال کے لائیں، جو ہی امام عالی مقام کے سر اقدس پر دستار رکھی، اللہ اکبر، حسین کہتے ہیں بینا یہ دستار کیسی، یہ امامہ کیسے؟ سیدہ زینب کہنے لگی یہ دستار وہ دستار ہے جو معراج پہ جاتے ہوئے نانا جان پہن کے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اس دستار کو پہن کے سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسی جاگے ہو گئے۔ اے بینا روتی کیوں؟ کہا بھیا ایسا لگ رہا ہے جیسے نانا جان یہاں پہ موجود ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ امام عالی مقام دستار رکھ کر جو ہی سیدہ زینب کے خیمہ سے باہر نکلتے ہیں، اب شہربانو زوجہ محترمہ اپنی رفیقہ حیات کے خیمہ میں چلے جاتے ہیں، دیکھا کہ شہربانو نوافل ادا کیے جا رہی ہیں، سیدہ شہربانو نوافل ادا کیے جا رہی ہیں۔ امام جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، جو ہی شہربانو سلام پھیرتی ہیں، میرے امام جناب والا سلام کہتے ہیں، السلام علیکم شہربانو، سلام پھیر کے دعا مانگ کے وعلیکم السلام کہہ کے جواب دے کے کھڑی ہو جاتی ہے شہربانو، ہاتھ جوڑ کے ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے امام عالی مقام فرماتے ہیں شہربانو آخری سلام لینے آیا ہوں، آج کے بعد تجھے ظاہری یہ چہرہ نظر آنے والا نہیں، تیرا تاجدار، تیرا شور نامدار اب جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہربانو روتے ہوئے عرض کرتی ہیں میرے امام، اے میرے تاجدار، یہ میاں بیوی کی زندگی بڑی بے تکلفی سی ہوتی ہے، اے میرے امام کا عرض گزار ہے کہ میں علی کی بہو ہونے کے باوجود نوکرانی بن کے رہی ہوں، میں کبھی بھی بیوی ہوں لیکن بیوی بن کے میری نوکرانی بن کے رہی ہوں۔ اے سید، اے شہزادے، میں آپ کی نوکری کرتی رہی ہوں، لیکن خدمت میں اگر کوئی کمی آ گئی ہو، اے میرے امام مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا شہزادہ دل بند مصطفیٰ و مرتضیٰ، اللہ اکبر کبیرہ، شہربانو عرض کرتی ہیں میرے شہزادے، اے میرے سرتاج، اے میرے شور نامدار، اگر میں ٹائم پر پانی نہ دے سکی ہوں، اگر تو نے روٹی مانگی ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں روٹی کھانا دیر سے لائی ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، میرے امام عالی مقام مل کے جب باہر نکلنے لگے، شہربانو عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج، مدینہ میں ہوتے تھے جب باہر جاتے تھے تو میں پوچھ لیا کرتی تھی کتنی دیر میں واپس آؤ گے، میں کنڈی لگاؤں کہ نہ لگاؤں، دروازہ بند کروں کہ نہ کروں۔ اے میرے امام، اے شور نامدار، اب بھی بتا کے جاؤ لو سونیا، اب آنا ہے کہ نہیں آنا، کتنی دیر میں آنا ہے؟ اللہ اکبر، میرے امام عالی مقام نے فرمایا دروازے بند ہونے چاہیے، اب حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، دین کو بچانے کے لیے حسین نکلنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا جملہ نوٹ کرتے ہوئے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمانا۔ میرے امام جو ہی شہربانو کے خیمہ سے باہر نکلے، اب جو ہی تھوڑے سے آگے چلے، کسی نے پیچھے سے کپڑا پکڑ کے کھینچا، میرے امام نے جو ہی مڑ کے دیکھا، 7 سال کی بچی سکینہ، اللہ اکبر، میرے امام نے سینے سے لگایا۔ حضرت سکینہ کہنے لگی جاؤ تو میں نہیں بولتی، ابو جی میں ناراض ہوں، اور بایا ایک سغرا مدینہ میں ناراض بیٹھی ہے، تو بھی کربلا میں ناراض ہو جائے گی، اتنے امتحان میں نہ ڈال۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے ابو جان سب سے ملے ہو، مجھ سے نہیں نہ ملے، میں اگرچہ چھوٹی ہوں لیکن جدائی کا غم سہتی ہوں،
مدینہ میں جب بھی باہر جایا کرتے بیٹی کا ماتھا چوم کے جایا کرتے مجھے پیار کر کے جایا کرتے ابو جان اب تو مجھ سے ملے نہیں ہو نا بچیوں والے بیٹھے ہو جب بھی جاتے ہو باہر اپنی بچیوں سے پوچھ کے جاتے ہو بیٹا کیا چاہیے اب کربو بلا کی سرزمین ہے بے وطن مسافر ہے اللہ اکبر سیدہ سکینہ اب جناب والا سینے سے لگایا میرے امام نے فرمایا بیٹا گھبرا نہیں گھبرا نہیں تیرا بابا جس خاطر آیا ہے تیرا بابا جس وجہ سے آیا ہے وہ کام کر کے جا رہا ہے دین کو سرفراز کر کے جا رہا ہے بیٹا گھبرانا نہیں اللہ اکبر میرے امام عالی مقام تسلیاں دینے کے بعد حضرت سیدنا زین العابدین کے پاس چلے جاتے ہیں فرمایا بیٹا اب تیرا بابا جا رہا ہے دین کو بچانے کے لیے اسلام کی سرفرازی کے لیے جا رہا ہے اے میرے بیٹا زینب کو رونے نہ دینا ام کلثوم کو رونے نہ دینا شہر بانو کا بھی خیال رکھنا اور میرے بیٹے تو جانتا ہے میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا ہوں اے زین العابدین میری سکینہ کا بھی خیال رکھنا اب امام زین العابدین عرض کرنے لگے ابا حسین زینب روئے گی چپ میں کراؤں گا ام کلثوم روئے گی چپ میں کراؤں گا سکینہ روئے گی سینے میں لگاؤں گا لیکن ابو جی سارے روئیں گے میں چپ کراتا رہوں گا لیکن جب میں روؤں گا پھر کون چپ کرائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ابو جی آپ ٹھہرو میرے ہوتے ہوئے آپ کا جانا مناسب نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں سونیا اجازت دو میں چلا جاؤں فرمایا نانا تم بیمار بھی ہے اور ایک اور نشانی بھی رکھنی ہے اور نشانی کیا ہے میرے امام عالی مقام نے فرمایا اے زین العابدین تو نے نہیں جانا کیوں نہیں جانا بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ مورخ یہ لکھ کے دیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کو اس لیے بھی نہیں لے کے گئے کرب و بلا کے اس میدان کارزار میں اس لیے نہیں اترنے دیا فرمایا تو ٹھہر جا تجھ سے آگے میری نسل چلنی ہے اے میرے بیٹے تجھ سے میری نسل چلنی ہے اور باقی ساری بہو کو علی لے کے آئے لیکن تیری امی جان کو عمر نے دیا ہے فاروق اعظم نے شادی کروائی ہے میری وہ جو حسین کی شادی شہر بانوں سے کس نے کروائی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کروائی ہے باقی بہو جتنی بھی ہیں علی لے کے آئے ہیں اور یہ جو ہے نا علی کی بہو میری بیوی اے زین العابدین تیری امی اس کو حضرت عمر نے میرے نکاح میں دیا ہے اس لیے تیری سے تجھ سے نسل چلوانا چاہتا ہوں تاکہ جتنے بھی حلالی سید ہوں گے جناب فاروق اعظم کا ادب و احترام کرنے والے وجہ سبحان اللہ جنہیں سمجھ گئے ہو سبحان اللہ آئے میں گل بڑی دور دی کر چھوڑی ہے پتہ نہیں کس روکے سمجھ آیا ہے برحال میں گل بڑی پکی کر چھوڑی ہے اور گل بھی عقیدے دی کیتی ہے کہ تجھ سے جو نسل چلے ان میں سے جو سید ہوں آل رسول جتنے ہوں جناب عمر کا ادب رکھنے والے ہوں کہ اپنے بڑوں کا ادب رکھتے ہیں خاندانی لوگ اپنے خاندان کا احترام کرتے ہوئے اپنے کو احترام کرتے ہیں نسل تجھ سے چلنی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ اب میں جناب والا ساری باتیں چھوڑ کے آگے جانا چاہتا ہوں میرے امام تیاری کرنے لگے اللہ اکبر کربلا کے مسافر
نے تھمائی. اب جناب والا جو ہی چلنے لگے میرے امام عالی مقام نے گھوڑی پہ سواری گھوڑے پہ سوار ہوئے چاچی پہ سوار ہوئے تاریخ کی مختلف روایات سواری پہ جو ہی سوار ہوئے اللہ اکبر جوبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زیب تن فرمایا اور اب جناب والا دستار رکھی نہ جان کی ایسا لگ رہا تھا جیسے حیدر کرار آ گئے ہیں اور کھڑی جناب والا گولے کا دائرہ کل کا سواری پہ سوار ہوئے نا تو دیکھا خیمہ سے ایک اشارہ ہو رہا ہے ابو جی ابھی نہ جاؤ یہاں سے جو بھی گیا واپس پلٹ کے آیا نہیں ابو جان نہ جاؤ امام عالی مقام جب پلٹ کے دیکھا تو خیمہ سے یہی نظر آیا کہ ننھے سے آتے اور ننھے سے آتے انکار کی صورت میں لے جا رہے ہیں میرے امام عالی مقام بچیوں سے پیار کرنے والوں ذرا توجہ فرمانا میرے امام گھوڑی سے گھوڑ جناب والا سواری سے نیچے اترے آن کے بچی کو سینے سے لگایا فرمایا بیٹی اے میری بیٹی اے سکینہ اور بابا کا امتحان نہ لے اے میری سکینہ صبر سے کام لینا اب بچی سکینہ 7 سال کی بچی ہے اللہ اکبر عرض کرتی ہے ابا جی ایک بات تو بتاؤ نا فرمایا بیٹا بول کیا کہنا چاہتی ہے عرض کی ابا حسین آپ کو تو پتا ہے نا میں آپ کی چھاتی پہ چڑھ کے سویا کرتی ہوں مجھے آپ کے سینہ کے بنا نیند نہیں آتی اے ابو جان یہ سواری جسے بھی لے کے گئی ہے وہ واپس پلٹ کے واپس نہیں آیا اب آپ بھی جا رہے ہو آؤ گے یا نہ آؤ گے میں کس کی چھاتی پہ چڑھ کے لیٹوں گی مجھے تو آپ کے بنا نیند نہیں آئے گی اللہ اکبر میرے امام نے تسلیاں دی سینے سے لگا کے فرمایا بیٹی اب شہر والوں کے پاس امی جان کے پاس سو جانا نہیں علی اصغر وہاں سوتا ہے علی اصغر اب نہیں سوئے گا اب تیری جگہ وہاں بن چکی ہے علی اصغر جنت کی سیر کر رہا ہے علی اصغر تو کوثر کا پانی پی رہا ہے اے میری بیٹی تو ان کے پاس سو جانا اللہ اکبر کبیرہ اب بچی بول کے کہتی ہے ابو جی مجھے پہنا سغرا کی یاد آ گئی ہے اے ابو جی اطلاع تو بتاؤ نا میری بہنا سے کون سی تاریخ کا وعدہ کر کے آئے تھے کہ تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سکینہ سے پیار کیا سینے سے لگایا میرے امام سواری پہ سوار ہوئے اللہ اکبر بیبیاں خیموں میں کھڑی ہے دیدار شاہ سوار کربلا کا ہو رہا ہے دیدار اب جناب والا ایک دوسرے کی طرف جناب زینب ام کلثوم کی طرف ام کلثوم ام رباب اور ام رباب جناب والا شہر بانو ام البنین ادھر ایک دوسرے کو تکی جا رہی ہے دیکھے جا رہی ہے شاہ سوار کربلا جو ہی سواری پہ سوار ہوا آواز آئی خیموں سے او بیبیوں اور تاجدار کی بہنوں اے محمد کی بیٹیوں اے بھانجیوں اے بھتیجیوں دیکھ لو فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے اور حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت اللہ اکبر کبیرہ میرے امام سواری پہ سوار ہوئے اب جناب والا ایڑ لگائی سواری کو جانے لگے جو ہی یزیدیوں میں میدان کارزار میں پہنچے اب میرا امام خطبہ دینے لگا کہا پہچانو میں وہی حسین ہوں جو میرے آقا کی پیٹھ
مکمل نہیں ہوتی، میں کوئی حسین ہوں۔ اللہ اکبر، شمر آگے بڑھا، حرمل آگے بڑھا، آگے کہنے لگا حسین سمجھوتا کر لے۔ میرے امام نے فرمایا اگر سمجھوتا کرنا ہوتا تو علی اکبر قربان نہ ہوتے، اگر سمجھوتا کرنا ہوتا عباس کے بازو نہ کرتے، شہید نہ ہوتے، اگر میں نے سمجھوتا کرنا ہوتا علی اصغر قربان نہ ہوتے، اگر میں نے سمجھوتا کرنا ہوتا اور شہید نہ ہوتا، ہانی بن عروہ شہید نہ ہوتے، مسلم بن عقیل حضرت عقیل حضور حضرت علی کے سگے بھائی کے بیٹے کی شہادت نہ ہوتی، میں نے سمجھوتا نہیں کرنا، میں نے نامہ کے دین کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، مال ملے گا، دولت۔ فرمایا نہیں، تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام جب جناب والا کوئی بات نہ سنی، کوئی سنی کر دی، فرمایا نانا دین محمدی کی سر بلندی کے لیے گربار تو لٹ سکتا ہے لیکن حسین کا سر یا حسینی کا سر نہیں جھک سکتا۔ اللہ اکبر، اب میدان کارزار میں اترے، میرے امام آگے بڑھے، اب تلوار حیدری چلنے لگی، تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے گاجر مولی کی طرح گردنیں کاٹ رہی ہیں۔ کئی جناب والا پیسیوں کو واصل جہنم میرے امام نے کیا، اس طرح چل رہی ہے جس طرح جناب والا گاجر مولی کٹی جا رہی ہے، واصل جہنم کیے جا رہے ہیں۔ شہزادہ علی کا اللہ اکبر کبیرہ، تلوار حیدری چمک رہی ہے، اور جب ساروں نے سوچا نہیں یہ تو ہم نے پیاسا رکھا ہے تاکہ یہ کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن لگتا ہے علی کا زور آ گیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا لا، اگر 3 دن تک پیاسا نہ کر یہ سمجھتے ہو یہ پھول مرجھا جائیں گے، نانا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہزاروں کی گردنیں، بیسیوں کی گردنیں بچھاڑ کے رکھ دی۔ جب ساروں نے مشورہ کیا یارو اس طرح یہ حیدری شہزادہ عاشقی خون، یہ جناب والا بچہ جن کے گھرانے میں نور ہے، جن کا بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، یہ اس طرح جناب والا نہیں ہرایا جا سکتا، اس طرح مارا نہیں جا سکتا، اس طرح حوضے پہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ سارے اکٹھے بار کرو، قانونی اعتبار سے اگر جنگ کرتے تو اکیلا علی اکبر ہی کافی تھا، لیکن قانونی جنگ انہوں نے نہیں کی، ایک ایک کر کے نہیں آیا، جو ہی ایک آتا رہا، میرا امام پچھاڑ کے رکھتا رہا، ساروں کے جناب والا جسم کے ٹکڑے ہوتے گئے، لیکن جب ہر طرف سے چاروں طرف سے ظلم کے تیر چلنے لگے، اکیلے نہیں ہزاروں تیر، نشانہ سینہ حسین ہے، ہزاروں تیر جب امام علی مقام کی طرف آنے لگے، ادھر سے بھی تیر آیا، ادھر سے بھی تیر آیا، جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی زینب جی بیٹا کا ابو جی کو سارے تیر مارنے لگے ہیں، اکیلا کوئی بھی نہیں آتا، سارے کٹھے میرے اکیلے باپ سے لڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس بچی کے سامنے جس کے باپ کے سینے پہ نیزے چل رہے ہوں، تیر چل رہے ہوں، بچیاں تو دعا مانگا کرتی ہیں، اے میرے اللہ میرے بابا خیریت سے لوٹ کے آ جائیں، سارے ناز بابا سے قائم ہوتے ہیں۔ اے محبت اہل بیت رکھنے والوں، صحابہ سے پیار کرنے والوں، اللہ رب العالمین اور خاصان رسول سے پیار کرنے والوں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، جب ہزاروں تیر میرے امام کے سینے پہ آئے، زور کے بعد کا وقت ہے، میرے امام سواری سے نیچے آئے، سکینہ کی چیخیں نکل گئی، اے پھوپھی جان میرے ابو جی زمین پہ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام
خاموشی کا وقت ہو چکا ہے، زور کا وقت ہو چکا ہے، پیچھے ہٹو، مجھے دو نماز جگانا ادا کرنے دو، دو رکعتیں پڑھنے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جناب والا نیزے اور تیر جناب والا سینے پہ لگے ہو، نیچے سجدے میں جانا بڑا مشکل ہے، لیکن جو ہی تیر ہٹائے سجدہ کیا، کسی نے کہا ظالم اگر یہ حسین اٹھ گئے تو پھر ساروں کی تہس نہس ہو جائے گی، اس لیے سجدے کا موقع غنیمت جان کر یہاں سے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ ظلم کے نیزے چلے، تلوار چلی، میرے امام کا سر سجدے میں کٹا جا رہا تھا، سکینہ دیکھ رہی تھی، کہا پھوٹی جا، میرے ابو جی کی گردن پہ خنجر چل رہے ہیں، ان کو ترس نہیں آتا، میرے بابا نے ان کا کیا کھایا ہے، انہیں کیا کیا ہے، میرے بابا کو سارے مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تر سے جدا ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین شہید ہو گئے، سر بلند ہو گیا۔ اب جو ہی جناب والا سر نیزے پہ بلند ہوا، خیمہ کے اندر ہچیوں کی صدائیں آنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے، میرے پاس آواز نہیں، خطابت میں اتنا زور بیان نہیں کہ میں سمجھا سکوں۔ اہل بیت اطہار، آیا تطہیر کی مالکہ جتنی بھی موجود ہیں، محمد کی بیٹیوں کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی، کیا بیتی ہوگی کہ سر نیزے پہ بلند ہے۔ اللہ اکبر، یزید نے شور مچا دیا، یزیدی ابن زیادی کہنے لگے ہم جیت گئے، جیت کا فتح کا اعلان کرنے لگے، ہم جیت گئے، سب دھڑ تن سے جدا ہو گئے، سر تن سے جدا ہو گئے، یہ دیکھو ہم جیت گئے۔ جو ہی جیت کا اعلان کیا تو نیزے کے سر کے اوپر سے لب حسین سے آواز آئی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین کی آواز آئی۔ یزید سوچ رہے تھے کہ ہم تو جیت گئے، فتح یاب ہو گئے، لیکن پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا ہے کہ پھر کٹا کیا ہے، سوچ رہا ہے پھر کٹا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا سے واپسی بیان کرنی تھی، جلدی جلدی یہاں پہ پہنچا، میں کہ اپنے وقت پہ سے پہلے پہنچ جاؤں تاکہ منٹوں میں ہی بات ہو، اس لیے میں جلدی جلدی یہاں پہنچا، لیکن وقت کافی بیت چکا ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت پہلے ہی نہ تھی، لیکن کوئی ایسی ڈور بھی نہیں، ایسی بیڑیاں بھی نہیں کہ جو وقت کے قدموں میں ڈالی جائیں اور وقت تھم جائے۔ اللہ اکبر، ایسا بھی نہیں۔ امام عالی مقام دین کو بچا کر، سرفراز کر کے، جھنڈے کو سر بلند کر کے، امام عالی مقام اس کرب و بلا کی سرزمین پہ سب کچھ لٹا کر، دین کو بچا کر میرا امام واپس لوٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے یزیدی خوش ہو رہے تھے نا، اور اتنا ستم کیا، آل محمد پر اتنا ظلم کیا کہ اہل دل بھی کہتا ہے کہ اتنے ستم کیے محمد کی آل پر، ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد، اور قتل
بچانے کے لیے ہے تو ہمیں دین کو بچانے کے لیے وہ قربانیاں دے گئے، لیکن دین اب ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح نکلتا جا رہا ہے کہ برائے نام زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اندر سے مسلمان بنو اور اندر سے مومن بنو، اور مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ گناہ کرو تو دل میں کھٹکا پیدا ہو یار گناہ کیوں کیا ہے، اور جب آپ نیکی کرو تو دل میں خوشی سی ہو، تو آپ سمجھو آپ حالت ایمان میں جی رہے ہیں۔ لیکن آپ جب گناہ کریں تو دل ذرا سا بھی پریشان نہ ہو، گناہ کر دیا ہے بس کر دیا ہے، اور دل ذرا سا پریشان نہ ہو تو سمجھو آپ مومن نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کون کیا سمجھا، لیکن میں نے بات بڑی باریکی والی بتا دی، اس لیے یہ سمجھو کہ ہم مومن بھی ہیں یا نہیں، کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے یا نہیں، یار نہ ہی کرتا تو اچھا تھا کیوں کیا، ایسا اگر تیرے دل میں موجود ہے، اور جب تم کوئی نیکی کرتا ہے تو دل میں خوشی سی پیدا ہوتی ہے، چلو اچھا ہوا یار کوئی اور نہ نیکی سے ہی، چلو یہ نیکی تو میں نے کر دی ہے، دل میں نا ایک خوشی سی مچلتی ہے، تو سمجھ لو کہ تم حالت ایمان میں ہو۔ اور جب کوئی پوچھے اور تم مومن ہو تو قسم اٹھا کے کہو کہ ہاں میں مومن ہوں۔ اپنے ایمان پہ شک نہیں کرنا، مگر نہ رب رسول کی ذات پہ شک ہوگا، اس لیے مومن ہونے میں کوئی شک نہ کرے، اپنے ایمان ہونے میں مکمل کامل رہو۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور جتنے بھی رب رسول کے پیارے ہیں، رب العالمین ہمیں ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعداد میں آخر کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آپ کی تمنائیں پوری فرمائے، وآخر دعوانا